بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ شاہ رخ خان کا عمرہ نہ ہوا تماشا ہو گیا۔ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، مطلب ہر پلیٹ فارم پر لوگ کئی حصوں میں بٹ گئے اور بنا پوچھے بنا رائے مانگے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے، اندازے لگانے لگ گئے۔ کسی نے تنقید کی تو کسی نے اچھائی کی، تو کسی نے مبارکباد دی، کسی نے دعائیں دی، اور کچھ تو نعوذ باللہ خدا بن کر فیصلے کرنے لگے کہ ان کا عمرہ تو قبول نہیں ہے کیونکہ ان کی کمائی حرام ہے، یہ فلموں میں ننگا ناچتا ہے، شراب کو پروموٹ کرتا ہے۔ ہر کسی نے اس کے عمرے کو الگ الگ نظر سے دیکھا اور اپنی سوچ کے مطابق جواب دیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو مبارکباد پیش کی اور ان سے اچھی امیدیں وابستہ کی۔ پیارے دوستو، اصل میں یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ شاہ رخ خان پر عمرے کے حوالے سے تنقید کرنا اچھا ہے یا غلط۔ پیارے دوستو، شاہ رخ خان کا عمرہ پر جانا کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیا ان کے عمرے پر کوئی پابندی تھی، یا پھر انہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں کبھی زندگی بھر عمرہ نہیں کروں گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ یعنی حج اور عمرہ کے لیے اللہ کے گھر انسان خود نہیں جاتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے، جب تک اس بندے سے اللہ راضی نہ ہو، تب تک انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ کے در پر جائے۔ ارے تو کون ہوتا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں نہ جائے؟ وہ رب تجھے اپنے در پر بلاتا ہی نہیں ہے، وہ تو اسے بلاتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے وہ محبت کرے، جسے وہ توفیق دے دے۔ اب شاہ رخ خان کو عمرہ نصیب ہوا ہے، اس لیے ہوا کہ وہ ایماندار ہے، یا بہت مشہور ہے، یا بہت طاقت والا ہے، یا بہت پیسے والا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضرور اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کو توفیق دی کہ وہ عمرے کے لیے وہاں پہنچ سکے۔ ضرور اللہ کو ان کی کوئی نیکی پسند آئی ہوگی، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کب سے اللہ کے فیصلوں پر بحث اور تبصرہ کرنے لگ گئے۔ کس نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کریں یا اپنی رائے دیں؟ کتنے کمال کی بات ہے کہ ہم دوہرے معیار کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر حج یا عمرے کے لیے خود جائیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے، یہ ہماری قسمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر کوئی اور جائے تو اس کے لیے الگ رہے، صرف اس لیے کہ ہماری نظر میں یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اگر ہیں بھی تو یہ کس کے گناہ گار ہیں؟ تمہارے اور میرے، یا اللہ کے گناہ گار؟ بے شک وہ اللہ کے گناہ گار ہیں، وہ بھی اللہ کے گناہ گار ہیں اور ہم بھی اللہ کے گناہ گار ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو نظر انداز کر کے کسی ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ گئی ہوگی اور اللہ نے انہیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی، کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو نیکی ہوگی جو اللہ نے اسے اپنے در پہ بلا لیا۔ دوسرے بھائی بھی تو سعودی عرب گئے تھے، بڑے بڑے ایونٹ کیے، اچھے اچھے کھانے کھائے، لیکن وہ عمرہ نہیں کر پائے، ویسے ہی واپس آ گئے۔ پتہ نہیں ان کے نصیب میں ابھی تک عمرہ نہیں لکھا ہے، آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں، لیکن وہاں جا کر بھی وہ واپس آ گئے، عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ توفیق کی بات ہوئی یا نہ ہوئی؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے والی فلم کا وہ پروموشن کے لیے عمرہ کرنے گئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی اگلی فلم کی شوٹنگ UAE میں چل رہی ہے، اس لیے وہ وہاں گئے۔ ہو بھی سکتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کب سے لوگوں کے دلوں میں جھانکنے لگ گئے، لوگوں کی نیتوں کو جاننے لگ گئے، اس کو ٹولنے لگ گئے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب اسے کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چلتی ہے تو فوراً یقین کر لیتا ہے، کسی ثبوت، کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر، کوئی بھلی خبر یا کوئی اچھا سنتا ہے تو پھر بھی یقین نہیں کرتا، اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ گواہ اور ثبوت اگر ہوں بھی تو جلدی یقین نہیں کرتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے خود کے اعمال، خود کی نیتوں کو جاننا اور جانچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور ہم دوسروں کی نیتوں کو جانچتے پھرتے ہیں اور ان پر فیصلے کرتے ہیں۔
ہمارے گلے میں سانپ اور بچھو لٹکے ہوئے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حسن ظن یعنی اچھی سوچ بھی نیکی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ثواب ہے۔ سوچ اچھی اور مثبت ہونی چاہیے۔ جوتے کپڑے اچھے نہ بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے، جب سوچ میں موچ آتی ہے تو انسان سب کے بارے میں برا ہی سوچنے لگ جاتا ہے۔ جب برے اور گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو برا سوچنے میں شرم بھی آنی چاہیے۔ اور ایک بہت کام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بے شک کسی کاپی پر نوٹ کر کے رکھ لیں۔ کبھی کبھی اچھی سوچ کا عمل سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عمل میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، دکھاوے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ہم نے حدیثوں کے خلاصے میں یہ پڑھا ہے کہ جب کسی بھائی کے بارے میں تم کو کوئی بری خبر یعنی اس کا عیب معلوم ہو جائے یا کوئی بری بات معلوم ہو جائے تو تم خود ہی اس کی اچھی تعویل کر لو، اس کو کسی اچھے کام سے تشبیہ دے دو، اس کے بارے میں اچھا سوچو کہ اس کی زبان سے نکل گیا ہوگا میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ ایسی سوچ رکھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہماری سوچ اچھی ہو۔ ہم سب کو یہی حکم ملا ہے۔ اگر کوئی بری بات اپنے بھائی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس میں مثبت سوچو، اچھا سوچو۔ اگر شاہ رخ خان عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو جنہوں نے زمین و آسمان کے بیچ کی خالی جگہ کو گناہوں سے بھر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں معاف فرما دیا، اور ہمارے لیے بھی راستے کھلے ہیں۔ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی۔ ہمیں بس سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور کسی کے دل میں مت جا کیے۔ ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں جو ہمیں دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچئے۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو سے ہمیں سوچ کتنی اچھی رکھنی ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے۔ شاہ رخ خان کے عمرہ کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔